محترم دوستوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد عاصم افضل ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے انتہائی ضروری اور بہت ہی زیادہ معلوماتی موضوع لے کر آیا ہوں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو مسئلہ آج کل ہمارے درمیان چل رہا ہے یزیدیت اور حسینیت کو لے کر کے، اس مسئلے کے اندر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، انہیں کیوں پیسا جاتا ہے، اور کیا ان کو پیسنا یا ان کو برا بھلا کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو چلیں ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ تمام تر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ محترم دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ کیا وجہ بنی کہ میں اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا۔ آج صبح ایک کال مجھے آئی، یو کے سے کوئی شخص تھا، اس نے شیخ محترم یعنی کہ میرے استاد محترم شیخ محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالی کی کوئی ویڈیو دیکھی تھی جو حدیث کے دفاع پر تھی یا اس کے مس انٹرپریٹیشن کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے پر تھی۔ تو اس شخص نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اس نے اس ویڈیو پہ اس کو کوئی اعتراض ہوا، تو وہ آدمی بات کرتے کرتے وہ یہاں تک آیا کہ اس نے آخر میں آ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 18 جنگیں کی، اور جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں یعنی کہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے احد کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید کروایا اور جو ہے ان کا کلیجہ چبایا، اور دیگر جو بھی ان کے جہالت کے دور کے گناہ تھے وہ سارے اس شخص نے گنوائے۔ اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا ثابت کرنے کے لیے وہ انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو معاویہ ہے یہ ہے تو ابو سفیان کا ہی قطرہ، یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس شخص کو وہی روکا، میں نے کہا میرے پیارے بھائی تھوڑا رک جائیں، میری بات کا جواب دیجئے کہ آپ نے جو اصول بیان کیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قطرہ ہوگا یعنی کہ جو ان کی اولاد ہوگی وہ بری ہوگی، تو اسی اصول پہ رکھ کے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ام حبیبہ جو کہ ہماری ماں ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا تو وہ بھی تو ان کا قطرہ ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی جو ہے نا کافر تھیں، منافق تھیں، کیا تھیں؟ اس نے کہا نہیں وہ مومنہ تھیں۔ میں نے کہا بھائی کیسے مومنہ ہو گئی؟ آپ نے جو اصول بیان کیا اس اصول کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری ماں کے اوپر بھی آپ نے یہ الزام لگایا۔ اب وہ آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگا، میں نے اس کو وہیں روک لیا، میں نے کہا نہیں آپ پہلے اس بات کا جواب دیں، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ تو اس نے آخر میں آ کے فون کاٹ دیا۔ تو یہ وجہ بنی کہ میں نے آج اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہا تاکہ لوگوں کے دماغوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ سب سے پہلے جو اعتراضات اس آدمی نے کیے تھے میں ان کو ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، بہت زیادہ دکھ دیے، بہت زیادہ درد دیے، لیکن اور اس کے بعد فتح مکہ کے وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دین اسلام کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پرانے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک سورہ محمد آیت نمبر 2 میں بیان فرما رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق، اور وہ حق ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر دیں گے اور اس کی حالت کو سدھار دیں گے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بالکل واضح قاعدہ بیان کر دیا کہ کوئی شخص کتنا ہی گناہ کر کے آ رہا ہو، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے محبت سے اپنا لیا، لیکن یہ کون سا دل میں بغض ہے، کون سا کینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، اس کو آج کا مسلمان معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے فکر مند رہے کسی طرح یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور آج کا مسلمان اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی کافر ثابت کر۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہم لوگوں کی کتنی غلط سوچ ہے، کتنی چھوٹی سوچ رکھنے والے ہو گئے ہم۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الحمدللہ مسلمان ہو گئے اور پاک ہو گئے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ پاک ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر والوں سے بے انتہا محبت بھی تھی۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا چلوں کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار ہندا تشریف لاتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبول اسلام سے پہلے میں اس روئے زمین پر اگر کسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرنا چاہتی تھی تو وہ آپ کا گھرانہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ محبت میں آپ کے گھرانے سے کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، یعنی کہ جب تک تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو میں تم سے بے انتہا جو ہے نفرت کرتا تھا، لیکن اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے محبت کا اظہار کیا، اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی، اور ایک اور بلکہ ایک اور جو اس کا صحیح بخاری کے اندر ترک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ قسم اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی تو تم میرے گھرانے سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگو گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کیسے ثابت کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سسر بنا لیا، یعنی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک جب تک دین اسلام باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی محبت اس وقت تک رہے گی۔ کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور ان کی بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں موجود ہے۔ جب گھرانے کا ذکر کر دیا تو اس کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالأولی شامل ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اس سے اہل ایمان کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں تک بات نہیں رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب وحی بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کاتب وحی نہیں تھے، منشی تھے، چلے منشی ہی سمجھ لیں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت کے اندر ان کی شاگردی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزارا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی تھے، اور منشی تو وہ مانتے ہی ہیں۔ تو یہ تو بہت سارے اعزاز ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس بات کی بھی بالکل وضاحت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول نے اظہار کیا اس بات کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ بالکل چمکتے ہوئے ستارے کی طرح موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درجے کے صحابی ہیں، سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان کے اندر بھی حصہ لیا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شامل ہوئے وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درجے کے صحابی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درجے کے صحابی، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابی۔ تو دونوں اصحاب کے اندر بہت بڑا فرق ہے فضیلت کے اندر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قسم کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو جب بھی اس لڑائی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ معاویہ رضی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب دو لوگوں میں لڑائی ہوگی تو انہی دو لوگوں کا ذکر کیا جائے گا نا، اس سے ہرگز جو ہے کسی کی فضیلت کم نہیں ہوگی۔ اور اب ہم چلتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے تھے دل میں، جبکہ ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بالکل مس انٹرپریٹیشن ہے، غلط کانسیپٹ ہے۔ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے لیے ہرگز بغض نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ کچھ حدیثیں آتی ہیں جس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں کوئی ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی فی الحال میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ اور کسی بات پہ، کسی مدعے پہ لڑائی ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ
یہ دونوں لوگ یا ان میں سے کوئی ایک سامنے والے کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں، دو بھائی ہیں گھر میں، کسی ایک بات کو لے کر کے ان کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، مار کٹائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن تو اس سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، یا کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بغض رکھتا ہے؟ obviously ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس مدعے کو لے کر کے لڑائی ہے، دل میں برائی نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ اور یہی معاملہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھا۔ یہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ دیگر کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا جاتا ہے یزید کی وجہ سے۔ تو یزید کے بارے میں جو بھی بات کہی جاتی ہے، اگر ہم اس کو قبول بھی کر لیں کہ یہ ساری خرافات اس میں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی یزید کے برے ہونے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر یا ان کی فضیلت پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ بیٹے کے خراب ہونے سے باپ کی فضیلت کے اوپر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ یہ اصول ہی غلط ہے، کیونکہ یہ اصول قرآن کے خلاف۔ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 42 میں فرما رہے ہیں، اور وہ کشتی بڑی بڑی اونچی اونچی لہروں کے اندر ان لوگوں کو لے کر چلتی ہے، گویا کہ پہاڑ جیسی لہریں ہو۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اور پھر بیٹا یہ کہتا ہے کہ آپ میری فکر نہیں کریں، میں بھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آج تجھے اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ کنورسیشن نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی تربیت کی وجہ سے ہی بیٹا بگڑتا ہے تو یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کیسے بگڑا؟ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آپ یہ معیار بناتے ہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا ہٹ کر رہا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر، ان کی تربیت پر۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، پوری امت کی اصلاح کا کام کیا ہے۔ اتنی اسٹرانگ شخصیت کے باوجود بھی ان کا اپنا بیٹا بگڑ گیا۔ تو یہ اصول ہی غلط ہے کہ بیٹے کی وجہ سے آپ باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو جب بھی اپنی زبانوں کو سنبھالیں، زبانوں کو دراز نہ کریں۔ جیسے کہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے گھر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے گھر آنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اور یہ یزیدیت اور حسینیت کے مسئلے میں الجھ کر کے ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی اور پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس غلط فہمی سے باہر نکل کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔